ذرا ایک منظر تصور میں لائیں، مطلب ایک ایسا ملک جسے بنے ہوئے ابھی بمشکل 4 سال ہی گزرے ہیں۔ بالکل، ایک نیا ملک۔ ہاں، ایک بہت بڑا عوامی میدان ہے جہاں لگ بھگ 1 لاکھ لوگ جمع ہیں۔ وہ سب اپنے وزیر اعظم کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہر طرف جوش ہے، ولولہ ہے۔ 1 لاکھ کا مجمع اس دور میں بہت بڑی بات تھی۔ بالکل۔ تو وزیر اعظم ڈائس پر آتے ہیں، مائک سنبھالتے ہیں، اور اچانک 2 گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے۔ ملک کا سب سے طاقتور شخص وہیں گر جاتا ہے۔ ہجوم میں ایک شخص کو پکڑا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں پستول ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اسے ایک بھی سوال پوچھ سکے یا یہ جان سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، پولیس اسی وقت اسے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یعنی قاتل بھی ختم اور اس کے ساتھ وہ تمام راز بھی وہیں دفن ہو گئے۔ بالکل یہی بات ہے۔ آج ہم کسی سسپینس فلم کی کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ یہ 16 اکتوبر 1951 کی وہ دوپہر ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صحیح۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کے قتل کی۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس ویکیپیڈیا کے فراہم کردہ اقتباسات اور اس واقعے سے جڑے تاریخی حقائق کا ایک تفصیلی ذخیرہ موجود ہے۔ آج اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا، بلکہ ہم ان محرکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اس واقعے کو جنم دیا، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے اس ایک واقعے نے ایک پوری قوم کی نفسیات کو اور اس کے سیاسی مستقبل کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، چلیں اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہ واقعہ واقعی جدید تاریخ کے سب سے بڑے حل طلب معاموں میں سے ایک ہے۔ جب ہم 1951 کے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا دور تھا جب ریاست کے ادارے ابھی اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ہاں، وہ تو بالکل ابتدائی دور تھا۔ بالکل، اور ایسے نازک موڑ پر جب ایک نئی ریاست کو سب سے زیادہ استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مرکزی قیادت کا اس طرح اچانک اور پرتشدد انداز میں ختم ہو جانا، یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس کے اثرات صرف اس دن تک محدود نہیں رہے، مطلب دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ جی، ہم آج بھی ان واقعات کے سائے میں جی رہے ہیں۔ تو آئیے اس دن کے حقائق سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ 16 اکتوبر 1951 اور وقت شام کے تقریباً 4:30 بجے کا تھا۔ راولپنڈی کا کمپنی باغ خچا خچ بھرا ہوا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں تقریباً 1 لاکھ افراد کا مجمع تھا۔ اب آج کے دور میں بھی 1 لاکھ لوگ جمع کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن 1951 میں جب ذرائع ابلاغ اور ٹرانسپورٹ اتنی محدود تھیں، اتنے بڑے ہجوم کا آنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے مقبول رہنما تھے۔ بے شک ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، لیکن پھر وہ گولیاں چلتی ہیں۔ میں نے نوٹس میں پڑھا ہے کہ جو ہتھیار استعمال ہوا وہ کوئی .22 یعنی .22 کیلیبر کا پستول تھا۔ جی بالکل۔ مجھے ہتھیاروں کا زیادہ علم تو نہیں، لیکن یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی یا خطرناک سنائپر رائفل نہیں تھی۔ کیا میں درست سمجھ رہی ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ .22 کیلیبر کا پستول ہتھیاروں کی دنیا میں ایک بہت ہی چھوٹا اور کم طاقت والا ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، عام طور پر اسے نشانے بازی کی مشق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی گولی کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو تقریباً 5.6 ملی میٹر بنتا ہے۔ صرف 5.6 ملی میٹر؟ بالکل، اور اس کی رفتار اور مار کرنے کی صلاحیت بھی کافی محدود ہوتی ہے۔ اب اس ٹیکنیکل تفصیل سے جو سب سے اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس چھوٹے پستول سے ایک مہلک اور جان لیوا نشانہ لگانا ہے نا، تو اسے ہدف کے انتہائی قریب ہونا پڑے گا۔ یعنی دور سے اس پستول سے کسی کو مارنا ناممکن ہے؟ تقریباً ناممکن ہے۔ دور سے تو نشانہ ہی نہیں لگے گا یا جان لیوا نہیں ہوگا، اور یہی چیز اس پورے واقعے کو انتہائی مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو مجھے الجھا رہی ہے۔ 1 لاکھ افراد کا مجمع ہے، وزیر اعظم ڈائس پر کھڑے ہیں، ظاہر ہے کوئی سیکیورٹی کا گھیرا بھی تو ہوگا۔ ظاہر ہے VIP سیکیورٹی تو ہوتی ہے۔ تو ایک شخص اس چھوٹے سے پستول کے ساتھ ڈائس کے اتنے قریب کیسے پہنچ گیا کہ وہ سیدھے سینے میں 2 گولیاں اتار دے؟ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ ہسپتال والا معاملہ؟ ہاں، انہیں فوراً قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں نے خون چڑھانے یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی پوری کوشش کی۔
لیکن اس وقت طبی سہولیات بھی اتنی جدید نہیں تھیں۔ بالکل، اور بدقسمتی سے وہ جانور نہ ہو سکے۔ لیکن جس چیز پر میں واقعی رک کر بات کرنا چاہتی ہوں وہ اس حملہ آور کا انجام ہے۔ سید اکبر نامی اس شخص کو موقع پر ہی پولیس نے گولی مار دی۔ جی، یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اصولاً تو سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسے زندہ پکڑا جاتا ہے نا۔ دیکھیں، کسی بھی مجرمانہ تفتیش کا بنیادی اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ حملہ آور کو زندہ حراست میں لیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ بالکل، اصل ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے۔ سید اکبر کا موقع پر مارا جانا محض ایک سیکیورٹی کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ شواہد کی اس پوری کڑی کو وہیں توڑ دینے کے مترادف تھا جو اصل ماسٹر مائنڈ تک پہنچ سکتی تھی۔ جب پولیس اہلکاروں نے اسے فوراً گولی مار دی تو انہوں نے نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر اس پوری سازش پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا جو آج تک نہیں اٹھ سکا۔ جب آپ مرکزی کردار کو ہی خاموش کر دیں تو سچائی تک پہنچنے کا راستہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور پھر جب سچائی چھپ جاتی ہے تو اس کی جگہ افواہیں اور سازشی نظریات لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ سید اکبر کوئی عام شہری نہیں تھا، بلکہ پاکستانی حکام اس کے جرائم کے ریکارڈ اور انتہا پسند گروہوں سے رابطوں سے واقف تھے۔ اس کی شناخت ایک افغان شہری کے طور پر ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک معلوم حقیقت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پہلے ہی حکام کی نظر میں مشکوک ہو، وہ ایک اتنے اہم VIP ایونٹ میں فرنٹ رو تک کیسے پہنچ گیا؟ بالکل، یہ کسی اکیلے شخص کا کام نہیں لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کے لیے راستہ صاف کیا ہو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی موجودگی اور اس کے پس منظر کے باوجود سیکیورٹی کا اتنا بڑا لیپس ہوا۔ اور پھر اس پورے واقعے کی ذمہ داری کے حوالے سے جو الجھنیں بعد میں پیدا ہوئیں وہ مزید سوالات کھڑے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1972 میں، یعنی اس واقعے کے پورے 21 سال بعد، سید اکبر کے بھائی مزرق زدران کا ایک انٹرویو سامنے آیا۔ اچھا، 21 سال بعد؟ ہاں، اس انٹرویو میں اس نے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات سے انکار کیا کہ وزیر اعظم کا قتل اس کے بھائی نے کیا تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں! 21 سال بعد ایک بھائی کا یہ بیان آنا، جبکہ واقعے کے وقت تو سب نے دیکھا کہ سید اکبر کے ہاتھ میں پستول تھا، واقعی عجیب ہے۔ بالکل، یہ تو اس کیس کی گتھی کو مزید الجھا دیتا ہے کہ کسی کی بھی حتمی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بالکل، اور ہم کسی بھی نظریے کی کوئی حمایت نہیں کر رہے۔ ہاں بالکل، سب سے پہلا نظریہ جو ذرائع پیش کرتے ہیں وہ سیدھا سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے جیو پولیٹیکل حالات سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، 1951 کا سال عالمی سیاست میں ایک انتہائی کشیدہ دور تھا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور دنیا تیزی سے 2 بڑے کیمپوں میں تقسیم ہو رہی تھی، امریکہ اور سوویت یونین۔ صحیح؟ بالکل، ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی تھے اور دوسری طرف سوویت یونین۔ دونوں عالمی طاقتیں نئے اور آزاد ہونے والے ممالک کو اپنے کیمپ میں شامل کرنے کے لیے سرگرم تھیں۔ اور پاکستان اس وقت بہت اہم جگہ پر تھا۔ جی، پاکستان اپنے محل وقوع کے لحاظ سے ایک انتہائی اہم خطے میں واقع تھا۔ اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، یہ بات واشنگٹن اور ماسکو دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اور اسی عالمی کشمکش کے تناظر میں ایک نظریہ سامنے آیا جس کا ذکر بھارت کے شہر بھوپال کے ایک اردو اخبار نے کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ پاکستان کے وزیر اعظم کی خارجہ پالیسی میں مغرب، خاص طور پر امریکہ کی طرف جھکاؤ تھا، تو شاید امریکی انٹیلیجنس اس واقعے میں ملوث ہو سکتی ہے۔ ایک دلچسپ دعویٰ ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ صرف ایک دعویٰ تھا جس کے حق میں کوئی ٹھوس دستاویزی ثبوت نہیں ملا، لیکن میں سوچ رہی تھی کیا اس وقت کے حالات واقعی اتنے سنگین تھے کہ عالمی طاقتیں ایک نئے ملک کے رہنما کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو سرد جنگ کے دوران بڑی طاقتوں کی جانب سے دوسرے ممالک کی حکومتوں کے معاملات میں مداخلت کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ہاں، ایسا ہوتا رہا ہے۔ تاہم جہاں تک اس مخصوص دعوے کا تعلق ہے، یہ معلومات کے اس خلا کی ایک کلاسیکی مثال ہے جو کسی مستند تفتیش کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب جب حقائق نہ ہوں تو قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ بالکل، جب لوگوں کے پاس حقائق نہیں ہوتے تو وہ اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی کشمکش کو ہی ہر واقعے کی وجہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اخبار کا نظریہ اس دور کے بین الاقوامی خوف اور بد اعتمادی کی عکاسی کرتا ہے، لیکن تاریخی طور پر ہم اسے ایک قیاس آرائی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بین الاقوامی سیاست کی بات،
لیکن اکثر اوقات جب کوئی اتنی بڑی سیاسی تبدیلی آتی ہے تو خطرہ سمندر پار سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع میں ایک اور بہت مضبوط نظریے کا ذکر ہے جو ملک کی اندرونی کشمکش سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ملک کی طاقتور فوجی اور جاگیردار اشرافیہ کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ یہ نظریہ شاید زمینی حقائق کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک برطانوی راج سے آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک بہت مضبوط جاگیردارانہ نظام ورثے میں لے کر آتا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں چند خاندانوں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین اور بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ فیوڈل سسٹم۔ بالکل۔ اب ایک نئی اور جدید ریاست قائم کرنے کے لیے معاشی اور زرعی اصلاحات لانا تو ضروری ہوتا ہے نا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت اس وقت ایسی ہی اصلاحات لانے کی کوشش کر رہی تھی جو براہ راست ان بڑے زمینداروں اور اشرافیہ کے مفادات پر ضرب لگا رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی پرانے اور جڑیں پکڑے ہوئے نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ طبقہ جس کی دولت اور طاقت اسی نظام پر قائم ہو، ظاہر ہے وہ مزاحمت کرے گا۔ یقینی طور پر۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ کچھ مورخین اور تجزیہ کار اس قتل کو ان ناراض اندرونی حلقوں کی کارروائی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب معاشی اصلاحات کسی طاقتور طبقے کی بقا کے لیے خطرہ بنتی ہیں تو وہ طبقہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ شاید اس سازش کے تانے بانے ملک کے اندر ہی انہی اشرافیہ کے ڈرائنگ رومز میں بنے گئے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، ٹھوس شواہد کے عدم موجودگی میں ہم کسی بھی نظریے کو حتمی قرار نہیں دے سکتے۔ ہم یہاں یہ بات بالکل واضح کر دیں کہ یہ تمام نظریات جو ہمارے ذرائع نے پیش کیے ہیں، چاہے وہ غیر ملکی انٹیلیجنس کا ہو یا اندرونی اشرافیہ کا، ہم ان کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی تصدیق۔ بالکل، یہ صرف تاریخی حوالے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک واقعہ نے کتنے مختلف سوالات کو جنم دیا۔ لیکن ان الجھی ہوئی سازشوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہیں چھوڑ دیں تو جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے اس واقعے کا نتیجہ۔ ہاں، وہ سب سے اہم حصہ ہے۔ آخر اس قتل کا فوری اور طویل المدتی اثر کیا ہوا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو لیاقت علی خان کا کردار محض ایک وزیر اعظم کا نہیں تھا۔ 1947 سے لے کر 1951 تک کے وہ ابتدائی 4 سال ایک ملک کی بقا کی جنگ تھے۔ بہت مشکل وقت تھا۔ مہاجرین کا سیلاب، خزانوں کا خالی ہونا اور ایک نیا ریاستی ڈھانچہ کھڑا کرنا، وہ اس بکھری ہوئی ریاست کو اکٹھا کرنے اور اسے ایک فعال نظام بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی محنت اور قربانیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی موت کے بعد قوم نے انہیں شہید ملت کا خطاب دیا، یعنی پوری قوم کا شہید، اور انہیں بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ مزار قید کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ محض ایک رسمی اعزاز نہیں تھا، بلکہ اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اس ملک کی بنیاد تھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تشبیہ استعمال کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی اور نئی ٹیک سٹارٹ اپ کمپنی ہو۔ اس کمپنی کے بانیوں میں سے ایک گزر چکا ہو اور دوسرا بانی جو اکیلا پوری کمپنی چلا رہا ہے، جس کے پاس سارے اہم پاس ورڈز ہیں، جس کو پتا ہے کہ کون سا کام کیسے ہونا ہے، وہ اچانک کسی دن غائب ہو جائے۔ بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو پھر کیا بچے گا؟ صرف افراتفری۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی موت کے ساتھ ہی ملک میں اقتدار کا ایک ایسا خلا، ایک ایسا پاور ویکیوم پیدا ہو گیا جسے پر کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ سٹارٹ اپ والی تشبیہ واقعی بہت زبردست ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نیا ملک بنتا ہے تو اس کے ادارے، اس کی پارلیمنٹ، اس کا آئین، یہ سب بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے میں لیڈرشپ وہ گلو ہوتی ہے جو سب کو جوڑے رکھتی ہے۔ جب وہ لیڈر اچانک ختم ہو جائے تو اس اسٹارٹ اپ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کام صرف سیکیورٹی دینا یا انتظامی امور سنبھالنا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان تو آپس میں لڑ رہے ہیں اور کمپنی ڈوب رہی ہے۔ تو پھر وہ خود آگے آ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ آگے بڑھ کر خود کمپنی کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اچھا۔ ذرائع واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ اس سیاسی خلا کے نتیجے میں سیاسی منظرنامے پر غیر سیاسی قوتوں، خاص طور پر بیوروکریسی اور فوج کے اثر و رسوخ میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا،
یعنی یہ صرف ایک فرد کا قتل نہیں تھا، بلکہ یہ اس ملک کے اندر جمہوری عمل کے تسلسل کے ٹوٹنے کا پہلا بڑا لمحہ تھا۔ بالکل، ایک ایسا دھچکا جس کے بعد نظام پٹری سے اتر گیا اور پھر دہائیوں تک واپس اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکا۔ جی بالکل، جب سیاسی ادارے اپنے فطری انداز میں پروان نہیں چڑھ پاتے اور انہیں زبردستی روکا جاتا ہے تو پھر عدم استحکام ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ قتل پاکستان کے لیے ایک کراس روڈز تھا۔ اگر وہ زندہ رہتے تو شاید ملک کی سیاسی سمت کچھ اور ہوتی اور ادارے جمہوری انداز میں مضبوط ہوتے، لیکن ان کے جانے سے جو دروازہ کھولا اس نے مستقبل کی سیاست کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور جس راستے پر وہ ملک چل پڑا اس کی بازگشت ہم نے آنے والے سالوں میں بار بار سنی۔ اگر ہم واپس اس مخصوص جگہ کی طرف جائیں جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، راولپنڈی کا کمپنی باغ۔ جی، کمپنی باغ۔ یہ مقام خود تاریخ میں ایک عجیب اور المناک حیثیت اختیار کر گیا۔ ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے کمپنی باغ کا نام بدل کر ان کے اعزاز میں لیاقت باغ رکھ دیا گیا۔ وہ مقام جو کبھی عام لوگوں کے تفریح اور جلسوں کے لیے تھا، راتوں رات ایک یادگار اور قومی سانحے کی علامت بن گیا۔ بالکل۔ لیکن بدقسمتی سے تاریخ نے اس مقام کے لیے صرف ایک ہی سانحہ نہیں لکھا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ مجھے یہ لیاقت باغ ایک ایسے تاریخی سٹیج کی طرح محسوس ہوتا ہے جہاں دہائیوں بعد بالکل وہی پرانا اور المناک ڈرامہ دہرایا گیا۔ ہمارے نوٹس میں بھی اس کا واضح ذکر ہے کہ 2007 میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو بھی بالکل اسی مقام پر ایک اور عوامی جلسے کے بعد قتل کر دی گئی۔ یہ کیسا خوفناک اتفاق ہے کہ ایک ہی جگہ دو مختلف ادوار میں دو وزراء اعظم کی جان لے لی گئی۔ یہ تاریخ کا ایک انتہائی لرزہ خیز پہلو ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے تو وہ اکثر ایسے ہی ظالمانہ انداز میں سامنے آتی ہے۔ بالکل۔ ایک ہی شہر، ایک ہی باغ اور ریاست کی دو سب سے بڑی شخصیات کا قتل، یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہرے سیاسی کلچر کی نشاندہی کرتا ہے جو تشدد اور عدم برداشت سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جب ہم 1951 کے ایک واقعے کا اتنا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں تو اس کی ہمارے لیے آج کے دور کے لیے کیا اہمیت ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہم کیوں پرانی کتابوں کی دھول جھاڑ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کسی ملک میں ماضی کے بڑے اور ہائی پروفائل قتل حل طلب رہ جاتے ہیں تو وہ صرف پرانی فائلیں بن کر الماریوں میں بند نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ ہاں، وہ ایک زہریلا اثر چھوڑتے ہیں۔ وہ معاشرے کو یہ بتاتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے، تشدد کے ذریعے سیاست کا رخ موڑا جا سکتا ہے اور کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ یہ عدم تحفظ کا احساس ایک سائے کی طرح مستقبل پر چھا جاتا ہے۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور سچائی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ معاشرے میں ایک مستقل بے چینی اور شکوک و شبہات کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ اداروں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی، لوگ اداروں پر سے اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم آج 1951 کے اس واقعے کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ کیسے ہوا اور اس نے اداروں پر کیا اثر ڈالا تو ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس کے بعد کی دہائیوں میں سیاسی عدم استحکام بار بار کیوں لوٹ کر آیا۔ ماضی سے ناواقفیت ہمیشہ مستقبل کی غلطیوں کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم نے کئی اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ 16 اکتوبر کی اس دوپہر کیسے ایک نیا ملک اچانک یتیم ہو گیا۔ جی، ہم نے سرد جنگ اور ملکی اشرافیہ کے ان متضاد نظریات پر بات کی جو شواہد نہ ہونے کی وجہ سے پروان چڑھے۔ ہم نے اس سنگین اقتدار کے خلا یا پاور ویکیوم کو سمجھا جس نے اداروں کے توازن کو بگاڑ دیا اور ایک ایسی روایت ڈالی جس نے ملک کا مستقبل بدل دیا۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک گولی صرف ایک جسم میں پیوست نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک پوری قوم کی تاریخ، اس کی ترقی اور اس کے سیاسی شعور کو گھائل کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کا قتل محض ایک خبر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں سے ایک قوم کو وہ زخم لگا جسے بھرنے میں کئی نسلیں لگ گئیں۔ آج کی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں سننے والوں کی توجہ ایک ایسے نقطے کی طرف دلانا چاہتی ہوں جس نے مجھے شروع سے بے چین کر رکھا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے حملہ آور سید اکبر کے موقع پر مارے جانے کا ذکر کیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو دوبارہ اپنے ذہن میں لائیں۔ گولیاں چلتی ہیں، قاتل کو قابو کر لیا جاتا ہے،
فرض کریں کہ اس دن وہ پولیس اہلکار اپنا ہتھیار نہیں نکالتا، ہاں، اگر اسے زندہ پکڑ لیا جاتا، سید اکبر کو زندہ پکڑ لیا جاتا، اسے ایک تفتیشی کمرے میں بٹھایا جاتا، اس سے پوچھا جاتا کہ وہ .22 کیلیبر کا پستول اس تک کیسے پہنچا۔ اسے اس فرنٹ رو میں کس نے بٹھایا تھا؟ بالکل، اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ تو کیا آج ہمارے پاس حقیقت کچھ اور ہوتی؟ کیا ہم آج بھی ان سرد جنگ اور اشرافیہ کے نظریات میں الجھے ہوتے؟ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب سید اکبر پر گولیاں چلائی گئیں تو کیا انہوں نے صرف ایک افغان باشندے کی جان لی تھی؟ یا اس دن اس افراتفری میں حقیقت اور سچ کو بھی اسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا؟ کیا وہ خاموشی جو سید اکبر کی موت سے چھا گئی آج تک اس کمپنی باغ کی فضاؤں میں ایک حل طلب سوال بن کر نہیں گونج رہی؟ یہ وہ الجھن ہے جس پر ہم جتنا سوچیں تاریخ اتنی ہی پراسرار لگنے لگتی ہے۔